اہل بیت اطہار میں اس بات پر تاکید کی گئی کہ بندہ جب اللہ سے کلام کرے تو جتنا اس کلام پر بندے کی توجہ ہوگی اور یہ توجہ ہوگی کہ کس سے بات کر رہا ہے، اتنا اس کا درجہ، اس کا مقام اور اس کلام کی تاثیر بڑھ جائے گی۔ اور جتنا بے توجہ ہوگا، لاپرواہی سے پڑھے گا، جو الفاظ ادا کر رہا ہے اللہ سے ان کے بارے میں توجہ نہیں کرے گا، اتنی اس کی تاثیر کم ہو جائے گی۔ اگر کلام کے معنی کی طرف توجہ ہے نماز میں، جو آپ آیات پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر دماغ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا نماز میں۔ لیکن جب یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جو عربی کے الفاظ ہیں ان کا معنی کیا ہے اور میں اس وقت اپنے خالق سے کیا بات کر رہا ہوں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن ہوتا ہے اکثر۔ تو جب پتہ ہی نہیں ہوگا میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی تاثیر نہ صرف یہ کہ کم ہو جائے گی، بلکہ بعض اوقات انسان اتنا بے توجہ ہو جاتا ہے کہ وہ نماز کم اور اللہ کی بے ادبی زیادہ بن جاتی ہے۔ بے ادبی کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی بڑے سے جب بات کرتے ہیں، کسی محترم شخصیت سے جب بات کرتے ہیں، یا کسی بھی ایسی شخصیت سے، ایسے انسان سے جس سے ہمیں کوئی کام ہو، ہم کوئی درخواست لے کے اس کے پاس جائیں، ہمارا کوئی مسئلہ ہو جو حل کر سکتا ہو، تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں پرابلم ہو، اس کے پاس جائیں جس نے پرابلم حل کرنا ہے مثلا، اور اس کو اپنا پرابلم بتاتے وقت ہماری توجہ کہیں اور ہو، تصور بھی نہیں کرتے۔ لیکن وہ ذات اقدس کے جو علی کل شیء قدیر ہے اور ہر مسئلے کا حل اس کے پاس موجود ہے، جب اس کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں تو پھر ہماری توجہ اتنی بھی نہیں ہوتی جتنی ایک عام آدمی کے سامنے ہم توجہ کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح بات کریں۔ ایک آیہ کریمہ قرآن مجید کی ذہن میں آ رہی ہے، اس پر توجہ فرمائیں۔ مشہور آیت آپ نے سنی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تمہاری حالت نشے والی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب شراب کی حرمت کی آیت نہیں اتری تھی، شراب سے منع نہیں کیا گیا تھا۔ کہا گیا کہ جب تم اس حالت میں ہو تو نماز نہیں پڑھنی، نماز کے قریب نہیں جانا۔ پھر اس کے بعد سبب بتایا۔ سبب کیا بتایا؟ کیوں اللہ فرما رہا ہے کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہیں پڑھنی؟ سبب یہ بتایا، فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہاری حالت ایسی ہو جائے، نشہ اتر جائے اور تمہیں پتہ ہو کہ تم اللہ سے کیا بات کر رہے ہو۔ جو نشے میں ہوتا ہے، جو نشے میں ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا وہ کیا بولتا۔ اب اگر آپ آیت کے پہلے حصے کو چھوڑ دیں، آج ایسا تو فرد بڑی مشکل سے ملے گا جو شراب پی کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو سبب بتایا تھا، توجہ فرمائیں، جو سبب اللہ تبارک و تعالی نے جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں اس کی وجہ سے چاہتا ہوں کہ تم حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ آؤ، وہ سبب کیا ہے؟ کیونکہ جب تم نشے میں ہوتے ہو تو تمہیں پتہ نہیں ہوتا تم کیا بات کر رہے ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ جب تم مجھ سے ہم کلام ہو تو پورے ہوش و حواس میں ہو، تمہاری توجہ ہو کہ تم اللہ سے کیا بات کر رہے ہو۔ اب شراب تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اکثر ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے کیا بات کریں۔ وہ نشے کا سبب تھا وہاں پر، لیکن آج غفلت سبب ہے، آج لاپرواہی سبب ہے۔ غفلت کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، لاپرواہی کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، اہمیت نہ دینا چیز کو، وہ بھی انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے۔